حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے سیدہ بی بی مریم. حضرت مریم کے والد تھے عمران. ہوا یہ تھا کہ عمران اور ان کی بیوی حنا یہ دونوں لا ولد تھے، اولاد نہیں تھی کافی سالوں تک، یہاں تک کہ ان کا بڑھاپا آ گیا، ان کو اولاد نہیں تھی. کس کو؟ عمران اور حنا کو. ایک دن حضرت حنا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بڑھاپے کے زمانے میں یہ نذر کر لیا، منت کر لیا کہ اے اللہ تو مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وہ بیٹا وقف کر دوں گی. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یہ کون؟ عمران کی بیوی حضرت حنا، حضرت عمران کی بیوی حنا، انہوں نے نذر کیا، منت کیا. یہاں سے نذر کرنا اور منت کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن منت کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے ایجاد کر لیا کہ کہیں تالا لگا دیں گے اور دھاگا باندھ دیں گے تو منت ہو گئی. منت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے، نذر شرعی. ہاں اولیاء کاملین کے دربار میں بھی ہم عہد کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کیا ہے، وہ سفارش کرتے اللہ کی بارگاہ میں. تو نذر جو شرعی ہے وہ قرآن سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں نیت کر سکیں آپ، یوں نذر کر سکتے ہیں آپ کہ اے مولا اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں مسجد بنا دوں گا، یا مسجد کے لیے فلاں چیز وقف کر دوں گا، یا ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کروں گا، یا 10 روزے رکھوں گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ ہوتی ہے منت کے طریقے. آپ تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا، آسان چاہیے. منت ایسی کرو خالی دھاگا باندھ دوں گا یا چادر چڑھا دوں گا جس میں محنت کچھ نہ لگے. ارے نذر کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، یا کم سے کم 3 روزے رکھوں گا، یا ایک قرآن پاک پڑھوں گا، یا 100 رکعت نماز ادا کروں گا. نذر کرنے کے طریقے. حضرت حنا نے جو نذر کیا، منت کیا، وہ کیا کہ اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں وہ بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. پہلی بات تو اولاد ہے نہیں، بڑھاپے میں جا کر اگر بیٹا ہو بھی گیا تو وہ تیری بارگاہ میں وقف کروں گی. یہ ہے نذر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ. اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت حنا حاملہ ہو گئی، بچے کے آثار نظر آئے بڑھاپے کی عمر میں. فلما وضعتها، پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی. انہوں نے نذر کیا کیا تھا؟ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کروں گی، لیکن کیا ہوئی؟ بیٹی ہوئی. قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی اے اللہ میں تو بیٹی کو جنم دے دی، میں نے تو بیٹی جن دیا. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ فرماتا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، بیٹا ہے یا بیٹی. لیکن اب یہاں بیٹا بیٹی کا فلسفہ بھی ختم کرتے ہیں. تمہیں اولاد میں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے یہ فرمایا ہاں بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. بیٹی پیدا ہونے پر جو ناک بھون سکیڑتے ہیں، بعض کے تو گھروں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. ظالم ہیں وہ لوگ. ان کو بیویوں سے یا عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی روبوٹ سے یا مشین سے کرنی چاہیے. کیا یہ بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا تمہارے ہاتھ میں، شوہر کے ہاتھ میں، یا بیوی کے ہاتھ میں؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق کے فیصلے ہیں، وہ جسے جو چاہے عطا کرے. رب تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی دیا. اور یہ جہالت کے رسم کو ختم کریں اپنے گھروں سے. بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا؟ ارے اس کی نسل کیسے چلے گی؟ یہ جہالت سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے. عورتوں میں تانے مارنا ان عورتوں کو جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ ایک ہوئی، اچھا 2 ہوئی بیٹیاں، 3 ہوئی، 4 ہوئی بیٹیاں. ظالمو تمہیں کیا پتا میرے رسول کو بھی 4 بیٹیاں ہی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیا، بیٹے بھی دیا، لیکن بیٹے کوئی حیات نہیں رہے. اور جو نسل میرے مصطفیٰ کی چلی وہ بیٹی سے ہی چلی. آج بھی پوری دنیا میں سادات جو ہیں وہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے. بیٹی کے لیے عیب نہ سمجھو میرے عزیزو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت تھا. رات کے وقت میں ایک گھر کے اوپر آسمان سے روشنی پڑ رہی ہے. صحابہ دیکھتے کھڑے رہ گئے. کوئی خاص روشنی ہے جو اسی گھر پر پڑ رہی تھی. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو گھر میں بیٹھ کر کے مانگ رہی ہے کہ مدد آ جائے، مدد آ جائے. اگر ایسی مدد آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر بدر تک نہیں جاتے.
وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اللہ مشرکین کو ویسے ہی ہلاک کر دیتا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہاتھ اٹھا دیتے احد کے سارے مشرکین ویسے ہی مر جاتے. میرے نبی اپنے گھر سے نکلے, صحابہ اپنے گھر سے نکلے, میدانوں میں آئے اور اپنی طاقت و قوت کا استعمال کیا, اس لیے کہ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ امت کا مزاج ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی مصیبت آئی فاتحہ دلایا, دعا کیا, اللہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کو ایسا ہو جائے اس کو ایسا ہو جائے, چادر اوڑھ کے سو گیا. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلام کی خصوصیت ہے میرے عزیزوں, اور اس خصوصیت کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے. ایک بات, بہت مختصر سا وقت ہے, مولانا نے تو اس کو جلسہ بنا دیا ورنہ تو یہ جمعہ ہی ہے. جمعہ الگ ہوتا ہے, جلسہ الگ ہوتا ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, برسوں سے آپ اس عبادت خانے میں یا جہاں پر بھی اپنی پیشانی ٹیکنے کے لیے جاتے ہیں, بچپن سے تو آپ مسجدوں میں جا رہے ہوں گے. ایک مسجد ایسی کوئی مجھے بتا دو جہاں خدا کی کوئی تصویر لگائی گئی ہو. کہیں ہے؟ چلو یہاں نہیں ہے تو مولانا نے کبھی شکل بتائی ہے کہ اللہ ایسا ہوتا ہے, خدا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں بتایا. یہ پوری دنیا کی واحد قوم, ایک ہی قوم ایسی ہے جو بنا دیکھے سجدے میں چلی جاتی ہے. ہر قوم کو دنیا میں جا کر کے آپ دیکھنا, سرچ کر کے, سب کو جھکنے کے لیے کوئی نہ کوئی مورتی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ سامنے دیکھتے ہیں پھر جھکتے ہیں, اور چاہے وہ کسی بھی دین میں ہو, سب نے اپنا اپنا کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہے. عیسائی اگرچہ خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں لیکن انہوں نے مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مورتیاں بنا لی ہیں. یہودی اگرچہ اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں لیکن نبیوں کی مورتیاں انہوں نے بھی بنا رکھی ہیں. جتنے مذاہب ہیں انہوں نے سب نے اپنی اپنی جھکنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بنائی ہیں. یہ پوری دنیا میں ایک ہی قوم ہے, ایک ہی قوم ہے. اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری فضیلت میں قرآن کی شروع کی آیتوں میں فرمایا یؤمنون بالغیب, یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. آج تک ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں, اور لوگ یہ تانا مارتے ہیں کچھ, آپ ان مسجدوں میں آئے, کبھی خدا کی تصویر نہیں دیکھی, کبھی خدا کا کوئی چہرہ, کوئی اس کا آقا نہیں دیکھا اور نہیں سنا ہے, اور ہم بنا بھی نہیں سکتے. جو آنکھوں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ کے چلو, جو نظروں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا کسی چیز میں سما نہیں سکتا, وہ محیط نہیں ہے. اب دوسری بات, یہاں تک تمہاری زندگی باقی ہے. دوسری ایک بات, جب بھی آپ مسجدوں میں جاتے ہیں امام صاحب سے کیا قرات سنتے ہیں؟ فجر میں, مغرب میں, عشاء میں تو بلند آواز سے قرات ہوتی ہے, سن تو لیتے ہوں, جمعہ میں بھی ہوتی ہے. جب بھی آپ آتے ہیں رکعت باندھنے کے بعد امام جو ہے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ ہی پڑھتا ہے نا, سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. سب خاموشی سے سنتے, سالوں سے سنتے آ رہے ہیں, سالوں سے. تو کبھی آج تک ایک مقتدی جو امام کے پائجامے کے پیچھے تو لگا رہتا ہے, امام کی ناڑی کہاں بندھی ہے وہ تو دیکھتا رہتا ہے, امام کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں یہ تو دیکھتا رہتا ہے, ایک بار بھی کوئی مقتدی آ کر کے نہیں کہا کہ یہ بہت پرانی ہو گئی سورہ, کوئی نہیں تو پڑھو؟ کبھی کہا کسی نے؟ بلکہ حالت یہ ہے کوئی نہیں کہتا امام سے کہ کیا مولانا ہر دن تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہو, ہر دن سورہ فاتحہ پڑھتے ہو. کوئی نہیں کہا کہ یہ پرانی ہو گئی نیا کچھ لے کے آؤ, نہیں, بلکہ اگر امام نیا کرنے کی کوشش کرے تو قوم اس کو سیدھا کر دے گی. وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے, وہی پڑھو. کیوں؟ آج تک کوئی بھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کنٹینیو, بریانی 4 دن کنٹینیو نہیں کھائی جا سکتی, 5 دن روز دال چاول بھی نہیں چلتا. انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ہر چیز اس کو بدل بدل کر کے چاہیے, نہیں چاہیے. لیکن اس میں کبھی نیا کا تصور بھی نہیں آتا. کیوں؟ ایک یہ چیز. دوسری چیز میں نے بتایا, مسجدوں میں ہمارے قرآن وہی ہے, سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے امام, اس کے بعد چاہے قرآن میں کہیں سے بھی پڑھے سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے. لیکن کسی مقتدی کو آج تک اس بات پر کوئی شکایت نہیں. تیسری ایک اور چیز, تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک کلمہ ہے. تمہارے باپ کا کلمہ کیا تھا؟ اور دادا کا کلمہ کیا تھا؟ پردادا کا کلمہ کیا تھا؟ صدیوں سے ایک ہی کلمہ چل رہا ہے, ایک ہی کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ
کبھی آپ نے اپنے ابا سے بھی نہیں پوچھا, مولانا سے بھی نہیں پوچھا, بہت سال ہو گئے کوئی نیا کلمہ تو لاتے ہیں, تھپڑ لگے گا کہ نیا نہیں اس میں, یہی پرانا ہے. بلکہ حالت یہ ہے دوسرا کوئی ڈائلاگ ہو, کوئی گانا ہو, کوئی بھی چیز ہو, 4 مہینے 6 مہینے چل سکتی ہے, سال بھر 2 سال, اس کے بعد وہ سننے کو دل نہیں کرتا. آدمی چاہتا ہے کہ پرانا ہو گیا اب کچھ نیا سناؤ. کلمہ طیبہ کو کوئی بھی امتی یہ نہیں کہتا پرانا ہو گیا. ارے 70,000 بار بھی پڑھے تو اس میں جدت اور لذت اور آتی, کبھی پرانا نہیں ہوتا. یہ ایسی چیزیں تمہارے پاس ہیں, تمہارے پاس ہیں. یہ جمعہ کی جماعت, یہ قرآن کی حقانیت, یہ کلمہ طیبہ کی جدت جو ہر زمانے میں ہے, کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے؟ کسی بھی جگہ پر تمہیں یہ چیزیں نہیں مل سکتی. ہر جگہ بہت کچھ بدلاؤ ہے. ہاں میں بتا سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ, دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو, لائے کتابیں اور ہم بتاتے ہیں اس کے کتنے کتنے نسخے ہیں, کتنے کتنے. بائبل میں آج کتنے نسخے, 70 سے زیادہ نسخے الگ الگ ملتے ہیں. یونان میں الگ ہے اور یورپ میں الگ ہے. جو انجیل, بائبل, اولڈ ٹیسٹامنٹ, نیو ٹیسٹامنٹ سب بدلی ہوئی ہیں. اور ہمارے ہاں کی کتابیں, ہمارے دیش میں جو بہت ساری مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں, ان میں بھی ہیر پھیر, ادھر ادھر بدلاؤ الگ الگ ہے. لیکن افریقہ سے لے کر امریکہ تک, ہند سے لے کر کے آپ کسی بھی کونے تک جاؤ, قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے, والناس پر ہی ختم ہوتا ہے. فرقے بہت ہوئے دین میں, اسلام میں بہت سارے فرقے ہوئے, لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں آیا. قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں جو صحابہ کے زمانے میں تھی وہ آج بھی وہی موجود ہے. اس کلام پاک پر کسی کا اثر کیوں نہیں ہوا آج تک؟ کوئی قرآن نہیں بدل پایا, کوئی ایک پارا تو چھوڑو, ایک سورہ تو چھوڑو, ایک حرف بھی نہیں بدل پایا. زبر زیر اور نقطے بھی اس کے بدل نہیں پائے. 1400 سال سے ایک کتاب چلی آ رہی ہے, اس کتاب کو کوئی نہیں بدل پایا. اے مسلمانوں, میں تمہیں یہ فخر والی باتیں بتا رہا ہوں, اس سے بڑھ کر کے دولت جاؤ ڈھونڈ کر کے نکالو, کسی کے پاس نہیں مل سکتی. پھر تم کس بات کے مایوسی میں جیتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اتنی بڑی دولتیں جس کے پاس ہے اسے سر جھکا کر نہیں, سر اٹھا کر جینا چاہیے. دنیا میں سر اٹھا کر کے جیو. اللہ رب العزت کے دی ہوئی یہ ساری نشانیاں تمہارے پاس موجود ہیں. چلو ہم کہانیوں, جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہانیاں ہیں, غوث پاک کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے, غریب نواز کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سناؤ تو کہتے کہانی ہے. تم کو یہ لگتا ہے پرانی باتیں کہانیاں ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جو قرآن آج تک موجود ہے اس کا جواب تو لا کر کے دے دو. یہ جو قرآن ہے یہ تو کہانی نہیں, تمہارے پاس ہے. اور قرآن جگہ جگہ چیلنج کرتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر ہمت ہے تو اس کی طرح کی ایک سورہ بنا کر کے لاؤ. اور یہ 1400 سال پہلے کیا ہوا چیلنج ہے. آج تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے, ٹیکنالوجی میں کہاں تک جا چکی ہے. پیٹروٹ میزائل اور منٹوں میں ادھر سے ادھر سفر کرنے والے, ان سارے ٹیکنالوجی کے بادشاہوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ایک قرآن کیوں نہیں بنا پاتے, کیوں نہیں لائے؟ میرے عزیزو, اللہ کا یہ وعدہ ہے. اللہ فرماتا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے رسول پاک آپ کہہ دیں سارے انسان مل جائیں, سارے جنات مل جائیں, سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ایسا قرآن بنانا چاہیں, اللہ فرماتا ہے تب بھی وہ نہیں لا سکیں گے, نہیں لا سکیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. تو آج تک جو اس کتاب کا مثل نہیں لا سکا, وہ کتاب تمہارے پاس ہے, وہ قرآن تمہارے پاس ہے. مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کے دولت اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے دولت کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ زندہ جاوید معجزے ہیں. اب یہ سب چیزوں کے بعد پھر میں آپ سے اخیر میں اتنا کہنا چاہوں گا, جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں اس کو اعلیٰ حضرت کی یہ بات سننا چاہیے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سونا پاس ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے. اٹھ پیارے, 3 بار سونے کا لفظ استعمال کیا. سونا پاس ہے تیرے, اس کا مطلب کیا ہے؟ گولڈ. سونا پاس ہے, سونا بن ہے. بن کہتے ہیں جنگل کو. سونا جنگل سنا ہے نا, خالی پڑا ہوا جنگل ہے جہاں درندے, اس کو سونا جنگل کہتے ہیں. یعنی سونا پاس ہے تیرے, گولڈ پاس ہے, اور جنگل والا راج ہے. اور ایسے وقت میں سو کر کے رہنا یہ تو زہر ہے. اٹھ پیارے, ایسے وقت میں سونا زہر ہے. اٹھ پیارے,
तू कहता है मीठी नींद है तेरी मति निराली है, आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। और ये दुनिया का हाल ये है, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। 3 लफ्ज आला हजरत ने कहा। ये दुनिया कैसी है मालूम है? ये कातिल है, ये डायन है, ये शोहर कुश है। ऐसी औरत के ये 3 लकब है। कातिल मतलब मर्डर करने वाली, और डायन कहते हैं वो औरत जो रोज शोहर बदलती हो, रोज शोहर बदलती हो, उसको डायन कहते हैं। ये औरत के लिए गाली है। और शोहर कुश किसको कहते हैं? शोहर बदलने वाली तो डायन है, लेकिन अपने ही शोहर को मार देती हो, वो शोहर कुश है। दुनिया को आला हज़रत कहते हैं तीनों चीजें ये दुनिया के अंदर है। जो इससे मोहब्बत करता है, जो इसके पीछे भागता है, ये दुनिया उसको मर्डर करती है, उसका कत्ल करती है और फिर बदल लेती है। दूसरा आ जाता है, आज लाख रुपए तुम्हारे जेब में, कल ये पैसे किसी और के जेब में। ये रोज बदलती है अपना आशिक, और फिर जो इससे इश्क करता है उसको मार भी डालती है, मार डालती है। आला हज़रत फरमाते शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मेरे अजीजों, इसलिए मैं कहता हूं जिसके पास इतनी कीमती चीजें हैं उसे सोना जेब नहीं देता, उसे गफलत की नींद जेब नहीं देती, उसे बुज़दिली अच्छी नहीं लगती। इसलिए जियो तो शेरों की जिंदगी जियो। और मेरे इलाके के शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। बुज़दिलों की तरह घुट घुट करके लंबा जीने से बेहतर है अलल ऐलान 1 दिन जी करके चले जाएं। इसलिए कि हमें पता है तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। आपको डर किस बात का? आप मुजरिम कौन से हैं? आप चोर कौन से हैं? आपका क्या खौफ है? किस बात का डर है? क्या कुरान झूठा है? क्या अल्लाह तबारक व तआला की शान में कोई कमी है? मेरे नबी पाक के अखलाक में कोई कमी है? सब कुछ तुम्हारे पास अच्छा है, तो फिर डरना और सहमना क्या? मेरे अजीजों, आप सब अगर इस बात का इंतजार करते रहें, जैसे कहते हालात बहुत बुरे हैं, हालात बड़े खराब हैं, एक बात याद रखो, जो बंदा ये सोचता है कि पूरी ट्रैफिक खाली हो तब मैं ड्राइविंग सीखूंगा, तो फिर वो बूढ़ा वैसे ही हो जाएगा। हाँ, गाड़ी चलाना सीखना है तो ट्रैफिक में आओ, आपको उसी में सीखना पड़ेगा। इधर उधर के अड़े तीड़े आते ही रहेंगे, उनके बीच में ही तुम ड्राइवर बन सकते हो। चलना सीखो और इन्हीं हालात से गुजर करके निकलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला कुव्वत के साथ तुम्हें जमा फरमाएगा। वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो घर में बैठ करके मांग रही है कि मदद आ जाए, मदद आ जाए। अगर ऐसी ही मदद आती तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 को लेकर बदर तक नहीं जाते, वो मदीने में बैठकर दुआ करते तो अल्लाह मुशरिकीन को वैसे ही हिलाक कर देता। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से हाथ उठा देते, उहद के सारे मुशरिकीन वैसे ही मर जाते। मेरे नबी अपने घर से निकले, सहाबा अपने घर से निकले, मैदानों में आए और अपनी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल किया, इसलिए कि ये उम्मत को बताने के लिए कि उम्मत का मिजाज ऐसा ना हो कि कुछ भी मुसीबत आई, फातिहा दिलाया, दुआ किया, अल्लाह उसके मुंह में कीड़े पड़ जाएं और इसको ऐसा हो जाए, उसको ऐसा हो जाए, चादर ओढ़ के सो गया। मेरे अजीजों, ये मुजाहिदीन की जिंदगी नहीं है। मुजाहिदीन की जिंदगी ये नहीं होती, मोमिनीन की जिंदगी भी ये नहीं होती, बल्कि मोमिनीन की जिंदगी ये है जब तक अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है, हक बात का ऐलान करके जाओ। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले हो तो कभी दिल पर हाथ रख करके सोचो, एक बार सिर्फ अगर इमाम हुसैन समझौता कर लेते तो उनका पूरा खानदान बच गया होता। उनका खानदान बचना क्या, मदीने की गवर्नरी मिल जाती, बहुत बड़ी वजारत मिल जाती। लेकिन हुसैन आजम का मिजाज ये था, नहीं, जब कुफ्र और शिर्क या फिस्क और फुजूर छा रहा हो उस वक्त समझौते नहीं किए जाते, उस वक्त मैदान में निकलकर हक बात का ऐलान किया जाता है, चाहे गर्दन भी चली जाए। हुसैन का ये मिजाज है, हम यही ऐलान करना चाहते हैं, अगर गर्दन चली भी जाती है हमें इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि हम परवाने हैं और शमा के अतराफ मिटना ही परवाने का काम है। शमा के इर्द गिर्द मिट जाना ही परवाने का काम है। और खत्म होने से किसी के इस्लाम खत्म नहीं होता, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है
ہر کربلا کے بعد آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، ہمیں یہ چیزیں راستوں پر یا جلسوں پر اس طرح علل اعلان کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ جب کوئی درندہ چھیڑتا ہے تو ہمیں پھر اظہار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ پوچھے آپ سے تو بتانا ضروری تو ہے نہیں، لیکن جب اگر کوئی چھیڑے تو پھر ہمیں بتانا واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کسی ایسے ہی کیڑے مکوڑے نے یہ سوال کیا تھا سوشل میڈیا پر کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو جگہ جگہ یہ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کیا انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ جس سے آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اس ظالم کو تو میں یہ جواب دیتا ہوں، بن دیکھے جب یہ حال ہے۔ ارے دیکھتے تو بات الگ تھی، سر ہتھیلیوں پر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، بنا دیکھے یہ حال ہے۔ کیا ہم اپنی ماؤں کو اور اپنے باپ کو بچپن سے دیکھا ہے؟ باوجود اس کے ہم اپنی ماں اور باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسی میں پریشان ہے کہ ایک ایسی قوم ہے، نہ اپنے خدا کو دیکھیے نہ اپنے نبی کو دیکھیے، لیکن دوسروں کی بنسبت اس قوم کا حال یہ ہے، دوسروں کو پرچار کر کر کے بلانا پڑتا ہے، اور یہ بنا اعلان کے جمعہ میں بھر جایا کرتے ہیں۔ آج تک کبھی جمعہ کا پوسٹر لگتا ہوا دیکھا آپ نے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہونے والی ہے؟ بچپن سے کبھی سنا آپ نے؟ ایک اذان ہوتی ہے ساری صفیں بھر رہی ہیں۔ ہر مسجد کا حال ہے۔ جمعہ میں کون تمہیں دعوت دے کر بلاتا ہے؟ مؤذن صاحب گھر گھر جاتے ہیں، پوسٹر لگایا جاتا ہے، پرچار کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ اس بات سے تو دنیا خوف زدہ ہے کہ آخر ان کو کون جمع کرتا ہے ان صفوں میں، اور صفوں میں آنے کے بعد کسی کی کوئی وی آئی پی صف نہیں ہے، جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھ گیا۔ وہ کسان کا بچہ بھی سامنے بیٹھ سکتا ہے، کسی غریب مزدور کا بچہ بھی پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے، اور بادشاہ اگر تاخیر سے آئے تو پیچھے ہی بیٹھا رہے۔ یہ نظام کہاں سے ہے؟ یہ آج تک ان کو کون بنا کر رکھا ہے؟ دنیا اس بات سے خوف زدہ ہے میرے عزیزوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے انگریز، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے دنیا میں ریولیوشن آئے، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، جیسے مارکس کا، لینن کا، اور بھی کئی ایسے بڑے بڑے شخصیات آئی، انہوں نے دنیا کے نظام کو بدلنے کی کوششیں کی، لیکن ان کا انقلاب، ان کا ریولیوشن 100 سال سے زیادہ تک نہیں چلا۔ ان کے اپنے شاگرد جب تک تھے تب تک ان کے انقلاب میں دم تھا۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب میں نے دیکھا ہے، 14 صدیوں کے بعد بھی آج بھی پوری طاقت کے ساتھ قائم ہے، اور وہ انقلاب ہے مکہ کی سرزمین سے اٹھا ہوا، محمد الرسول اللہ کی زبان سے لایا ہوا، اور مدینے کے بادیہ نشین بغیر چپل کے ایک لباس میں چلنے والے وہ صحابہ کا لایا ہوا انقلاب ہے۔ اور زمانہ بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئی، کتنے طوفان آئے، کتنے اندھیریاں، کتنے کیا کیا آئے، لیکن اس انقلاب میں آج بھی وہ دم ہے، آج بھی وہ اثر ہے کہ ایک بار اگر ان کے نبی کو کوئی چھیڑ لے تو پوری دنیا میں یہ سڑکوں پر